ہمارے بچے اس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کر پاتے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد میں، ہمارے بچوں میں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ ہے نفسیاتی تربیت۔ نفسیات کو سمجھنا، بچے کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھنا، اور بچوں کی اولاد کی نفسیاتی تربیت کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ سکول میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا، مدرسے میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا، والدین کے سامنے اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا، یعنی ایسا رویہ اور بہیویئر اختیار نہیں کر رہا جیسے والدین توقع کر رہے ہیں یا جیسے عام ایک انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے وہاں پر ہم نفسیاتی طور پر بچے کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر عقل کا معیار، عقل کے زاویے ہیں وہ مختلف رکھے ہیں۔ کسی کو عقل زیادہ عطا کی ہے، کسی کو کم عقل عطا کی ہے، کوئی زیادہ سمجھدار ہے، کوئی کم سمجھدار ہے، لیکن جتنی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اتنی عقل کو استعمال کروانا یہ والدین کی اور اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب والدین بھی اس بچے کی نفسیات کو سمجھیں، استاد بھی بچے کی نفسیات کو سمجھے، تب ہم صحیح معنوں میں بچے کے اندر جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں، ہم ان کو صحیح طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بچے کی نفسیات سے سمجھے ہی نہیں اور اس سے واقف ہی نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل کلاس اور ہمارے سارے بچے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، ایک ہی صف میں آتے ہیں، جو ایک بچہ کر سکتے ہیں وہ دوسرا بچہ بھی کر سکتے ہیں، جو ایک بچے کی ہم نے ذمہ کام لگایا ہوا ہے دوسرا اگر نہیں کر رہا تو ہم اس کو مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اگر ایسا رویہ ہم والدین اور اساتذہ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کے نفسیات سے واقف نہیں۔ تو بچے کی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اگر ہم بچے کے نفسیات کو سمجھ کر اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں گے تو وہ بچہ ہمیں رزلٹ دے گا، بچہ مثبت کام کرے گا۔ اور اگر بچے کے نفسیات کو نہیں سمجھا جائے گا، بچے کے نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ رویے نہیں رکھے جائیں گے، تو یقین مانیے اس بچے کی تعلیم و تربیت خراب ہو جائے گی۔ اور نفسیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو اس بچے کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی، جو عیب پیدا ہو جائیں گے، جو آنے والے وقت کے اندر بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نفسیاتی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں شرمیلا پن آ جاتا ہے۔ اگر ہم بچوں کے اندر نفسیاتی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، بچوں کے نفسیات کو نہیں سمجھتے، تو بچے میں شرمیلا پن آ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل وضاحت ہے اور قابل فہم ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حیا اور ایک ہوتا ہے شرمیلا پن۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یا کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اگر بچہ شرمیلا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ شرمیلا ہونا یہ کوئی صفت نہیں ہے، حیا والا ہونا یہ صفت ہے۔ بچے کے شرمیلے ہونے میں اور اس کے شرمیلے پن میں اور حیا کے اندر فرق ہے۔ مثال کے طور پر حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر کام اچھے طریقے سے کرنا آ جائے، تو یہ اس کے اندر حیا ہے۔ بڑے کے سامنے اگر اپنی بات منوانی ہے تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کی جائے۔ اگر کسی استاد سے بات کرنی ہے تو استاد
استاد سے بھی بات کی جائے لیکن ادب کے دائرے کو نہ چھوڑا جائے، یعنی ہر وہ کام جو کسی سے اختلاف رائے کا سبب بن رہا ہے، اختلاف رائے یہ ہر انسان کا حق ہے، اختلاف کسی سے ہو جاتا ہے، ایک رائے سے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کی سوچ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رائے یہ بری چیز نہیں ہے، اختلاف رائے کو برے انداز میں پیش کرنا یہ بری چیز ہے۔ اگر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف رائے کی جائے تو یہ بری چیز نہیں ہے۔ تو عرض میں کر رہا ہوں کہ حیا اور چیز ہے، حیا یہ سکھاتی ہے کہ بڑے سے بات کس طرح کرنی ہے، استاد سے بات کس طرح کرنی ہے، ماں کا ادب کیا ہے اور بہن کا ادب کیا ہے، یہ ہمیں حیا سکھاتی ہے۔ اور شرمیلا پن کیا ہوتا ہے؟ شرمیلا پن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر بات کرنا آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، لیکن انسان شرم کی وجہ سے وہاں پر بات نہیں کرتا کہ جی مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رشتہ دار آ گئے ہیں، رشتہ داروں کا سامنا نہیں کر رہا، بیٹا کیوں نہیں جا رہے، تمہاری خالہ آئی ہے، تمہاری چچی آئی ہے، تمہارا فلانا رشتہ دار آیا ہے، جاؤ جا کر ان سے مل کر آؤ، تو جواب سننے میں یہ آتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹا کلاس کے اندر سبق کیوں نہیں سنا رہا، مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹا اچھی کارکردگی کیوں نہیں دکھا رہا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو شرم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے حق بات کا مطالبہ بھی نہیں کر پاتا، جہاں پر اس کے حقوق کا اس کو مطالبہ کرنا چاہیے وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہ تب نوبت پیش آتی ہے کہ جب ہم بچوں کی نفسیاتی تربیت نہیں کرتے، بچوں کے نفسیات کو نہیں سمجھتے۔ اچھا یہ کمی کیسے دور کی جا سکتی ہے کہ بچوں کے اندر سے جو ان کا یعنی یہ چیز شرم و حیا ہے یہ کس طرح دور کی جائے؟ اس کی صورت جو اہل علم نے اور پڑھے لکھے حضرات نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر جیسے ہی ان کو ذرا سمجھ بوجھ آنی شروع ہو جائے، آپ ان کی ملاقات اپنے دوستوں سے کروائیں، اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بچوں کو لے کر جائیں۔ کوئی بھی ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہیں، جب وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ اسپیشلی اپنے بچوں کو پکڑیں اور ان کو جا کر ملوائیں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنے بچے کو لے کر آئیں گے، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ بچے بس اوقات شرارتیں کرتے ہیں اور ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ والدین دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیوں اپنے بچے کو ساتھ لے کر آیا ہوں، دوستوں کے سامنے انسلٹ کروا دی ہے، دوستوں کے سامنے بے عزتی کروا دی ہے، لیکن وہ وقتی طور پر جو آپ دل میں انسلٹ محسوس کر رہے ہیں یا اپنے دل کے اندر یہ فیل کر رہے ہیں کہ میں آج اپنی اولاد کو ساتھ کیوں لے کر آیا ہوں، یہ وقتی چیز ہے، اس کو کوئی بھی محسوس نہیں کرتا، یا اگر کوئی محسوس کرتا ہے تو وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اولاد سے شرمیلا پن، آپ کی اولاد کے اندر جو جھجک ہے، جس جھجک کی وجہ سے آپ کا بچہ اچھی پرفارم نہیں دکھا رہا، سکول کے اندر کلاس کے اندر اچھا سبق نہیں سنا رہا، کسی کے سامنے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر بول نہیں پاتا، یہ اس کے اندر جو ہیزیٹیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی تب جب آپ اپنی اولاد کو اپنے دوستوں سے ملواتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اور یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھا ہوا ہے، شرم و حیا ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حیا، ایک ہے شرمیلا پن۔ اولاد کے اندر حیا ہونی چاہیے لیکن شرمیلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ شرمیلا پن اگر آ گیا تو آپ کی اولاد کامیابی کی طرف نہیں جائے گی، کامیابی کی سیڑھیوں پر وہ نہیں چڑھے گی، کیونکہ وہ اپنا اظہار معافی زمین ہی نہیں کر پاتی۔ جہاں اس کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے دل کی بات کرے، حق کی بات کرے، وہاں پر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھے تو شرم آتی ہے، نہ میں بات کرتا ہوں نہ میں اظہار معافی ضمیر کرتا ہوں۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی
ہیں، بے شمار کوالٹیز رکھی ہیں، بے شمار اچھی صفات رکھی ہیں۔ اب ان صفات کو ظاہر کرنا، ان اچھی عادات کو ظاہر کرنا، یہ والدین اور استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کی نفسیات کو سمجھیں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ اور اگر نفسیات کو نہیں سمجھا جا رہا تو اس کی وہی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کر پاتا۔ تو پہلا نتیجہ جو میں عرض کر رہا ہوں بچے کی نفسیاتی تربیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر سے شرم و شرمیلا پن اور اس کے اندر جو جھجک ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بہت سارے ہمارے دوست ایسے تھے جو عالم بنے، 8 سال کا کورس کیا، وہ ساری کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں، میرے ساتھ پڑھنے والے میرے دوستوں نے پڑھی ہیں، لیکن فرق کیا تھا؟ ان کے اندر وہی شرمیلا پن تھا۔ اب عالم وہ بھی ہیں، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، سیاست، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، ادب، یعنی وہ ساری کتابیں انہوں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اگر آج ان کو کہا جائے کہ آپ منبر پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے تو وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اندر ایک ہیزیٹیشن تھی، ایک جھجک تھی، ایک شرمیلا پن تھا، انہوں نے وہ ختم ہی نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود، سند یافتہ ہونے کے باوجود، قرآن حدیث کا علم جاننے کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ سکتے، لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر بچے آنے والے وقت کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھیں، ان کی نفسیاتی تربیت کریں۔ بچوں میں حیا ہونی چاہیے لیکن شرمیلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ شرمیلا پن ہوگا تو وہ اولاد اپنا اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتی، کلاس کے اندر آگے نہیں آ سکتی، اور کوئی پوزیشن نہیں لے سکتی، کسی جگہ پر کسی چیز کو، کسی مقام کو ٹاپ نہیں کر سکتی، جس کا نقصان یہی ہوگا کہ اولاد صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہوگی۔